السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر خیرجان حبیب ہے۔ میں بچوں کی سرجری سے میرا تعلق ہے۔ تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے بچوں کے اندر پیشاب کی نالی کا صحیح طرح نہ بننا، جس کو ہم اپنے میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں ہائپو اسپیڈیاس۔ تو ہائپو اسپیڈیاس پیشاب کی نالی نارملی پیشاب کی نالی ٹپ پر آ کے کھلتی ہے، لیکن بچوں کے اندر پیدائشی ایک بیماری ہے جس میں پیشاب کی نالی ٹپ سے تھوڑا پہلے آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہائپو اسپیڈیاس نیچے کی طرف کا مسئلہ اور ہے کہ ایپی اسپیڈیاس اوپر کی طرف سے پیشاب کی نالی کھلتی ہے۔ تو ہائپو اسپیڈیاس پہ ہم بات کریں گے جو بہت زیادہ کامن ہے۔ ہر 200 مریضوں میں سے 2 مریضوں کے اندر یا 3 مریضوں کے اندر ہائپو اسپیڈیاس کی بیماری دیکھنے میں آتی ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، نارملی جو یورین کا پائپ ہے، جو پیشاب کی نالی ہے، وہ ٹپ پر آ کے نفس کے پینس کے ٹپ پر آ کر کھلتا ہے، لیکن اس میں وہ ٹپ سے پہلے آ کے کھلتا ہے۔ تو یہ آگے کی طرف بھی کھل سکتا ہے، درمیان میں بھی کھل سکتا ہے اور بہت پیچھے بھی جا سکتا ہے، اور بعض اوقات تو اتنا زیادہ اس کی ورائٹی سیور ہوتی ہے کہ یہ پاخانے کی جگہ پہ جا کے کھلتی ہے۔ تو اس میں جتنا پیشاب کی نالی پیچھے کی طرف کھلتی ہے تو اس کے اندر ایسوسیٹڈ اور بھی اناملیز کے چانسز ہوتے ہیں، اور جو سب سے موسٹ کامن اس کے اندر 50% جو ہوتے ہیں وہ آگے کی طرف کے ہی ہوتے ہیں، اور 30% مڈ کے ہوتے ہیں، اور 20% جو بہت پیچھے جا کے کھلتے ہیں۔ اور جو جتنے پیچھے جا کے کھلتے ہیں تو ان کے اندر اتنے زیادہ ایسوسیٹڈ اور بھی گردوں کے، مثانے کے اور بھی کچھ مسئلے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کو ہم پہچانیں گے کس طرح بچہ، کیونکہ اس کو بہت ہی اسٹارٹ میں جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، جو فرسٹ جو کیئر گیور ہوتا ہے، برتھ پرووائڈر ہوتا ہے، وہ اس کو پک کر دیتا ہے۔ تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی پیدائشی سنت ہوئی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیدائشی سنت ہوئی ہوتی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا ہے کہ نیچے والی جو جہاں سے ٹیوب نہیں بنی ہوتی ہے تو اس طرف کا اسکن نہیں ہوتا۔ نارملی جس طرح ہم بچوں کو ختنہ کرتے ہیں تو ختنہ پوری چمڑی کا کرتے ہیں، تو اس میں نیچے والی چمڑی ہوتی ہی نہیں ہے، اس میں صرف اوپر والی چمڑی لگی ہوتی ہے۔ تو ایسے بچوں کو ایڈوائس یہ ہے کہ ان کو وقت پہ ان کو پیدائش کے ٹائم یا فوراً اس کو ختنہ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ جو چمڑی بچی والی چمڑی ہوتی ہے، اسی کو پھر ہم نیچے ٹیوب بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے یہ چمڑی۔ تو اس کے ساتھ اور کیا کیا ایسوسیٹڈ ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ نالی جتنی پیچھے جا کے کھلے گی تو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ گردوں کے، مثانوں کے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ باقی اس کے ساتھ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ساتھ کورڈی ہوتی ہے، ٹلٹ ہوتی ہے، نفس بچے کی فل ٹلٹ ہوتی ہے، ماڈریٹ بھی ہو سکتی ہے، سیور بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ باقی وہ بچوں کے انڈوں کے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں، وہ اوپر کی طرف ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر اس کی سرجری بعض اوقات اگر بہت آگے کی طرف ہوتی ہے تو اس کو اسٹیج 1 میں، ایک ہی اسٹیج میں اس کی سرجری ہوتی ہے، آپریشن کرتے ہیں اس کو۔ اگر جتنا پیچھے ہوگا تو پھر اسٹیج وائز اس کی سرجری ہوتی ہے، اسٹیج 1، اسٹیج 2، اس طرح ریگولر اس کو پھر ہم فالو اپ میں بلاتے ہیں، تو پھر اس کی سرجری اسی حساب سے ہوتی ہے۔ اچھا، اس طرح کے جو بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے جو ڈاکٹر ہیں اس سے آپ رابطہ کریں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ جسٹ کاؤنسلنگ اینڈ ری ایشورنس کرانی ہوتی ہے فیملی کو کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ تو اس کو ہم ویٹ کراتے ہیں بچے کو، کیونکہ اس ٹائم بچہ چھوٹا ہوتا ہے، نفس کا سائز بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کے آپریشن کے لیے ہمیں کچھ چیزیں درکار ہوتی ہیں جس کے اندر پلیٹ کا سائز بھی بڑا ہو، تھوڑا نفس کا سائز بھی بڑا ہو، اور پھر بچے کو ہم 3 سے 4 سال پری اسکول گوئنگ ایج، تو اس دوران پھر ہم اس کو آپریٹ کرتے ہیں۔ اگر جیسے میں نے کہا کہ اگر آگے کی طرف ہے تو سنگل اسٹیج میں ایک ہی آپریشن میں وہ صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر پیچھے کی طرف ہے تو پھر اسٹیج وائز اسی طرح آپریٹ ہوگا۔ یہ کوئی بہت زیادہ خطرناک بیماری نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اینی ٹائم اگر اس طرح کا بچہ آپ کے گھر میں بورن ہوتا ہے تو آپ آ کے میرے پاس او پی ڈی میں ڈسکس کر سکتے ہیں، تو فردر فیوچر پلان پھر ہم اکارڈنگلی اس کا کر سکتے ہیں اسی حوالے سے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا بیبی بورن ہوتا ہے یا کوئی جاننے والا، تو آپ میرے پاس او پی ڈی میں اس کو لا سکتے ہیں۔ تو میں 12 بجے سے 8 بجے تک او پی ڈی میں ہوتا ہوں مرشد ہاسپٹل میں۔
تو آپ جو ہے نا آ کے میرے پاس جو ہے نا اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے مل سکتے ہیں، میٹ اپ کر سکتے ہیں، تو پھر اکارڈنگلی پھر اس کو پلان آؤٹ کر سکتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہے نا بچے کے ساتھ کیا کرنا ہے. تھینک یو سو مچ.